بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کرنے والے ہیں شہادت حضرت علی اصغر کے بارے میں۔ کون علی اصغر؟ امام حسین کا لخت جگر، شہر بانو کا نور نظر، 6 ماہ کا علی اصغر، کم سن بھی ہے، شیر خوار بھی ہے، اور پیاس کی شدت سے بے تاب بھی۔ چمنستان زہرا کا پھول، خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ، امام حسین علیہ السلام خیموں میں تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا معصوم پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ مظلوم کی خشک زبان بہہ نکلتی ہے۔ جب باپ قریب ہوئے تو اصغر نے آنکھیں کھول کر دیکھا رخ پدر، سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر۔ 6 ماہ کا علی اصغر علیہ السلام بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر بچہ بار بار سوکھی زبان دکھاتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کبھی پدر مہربان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اس بے کسی و بے بسی کے وقت مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ جب ماں کی ممتا نے بار بار اپنے معصوم کی یہ حالت دیکھی تو رہا نہ گیا۔ آخر حضرت امام کی خدمت اقدس میں عرض کر ہی دیا، اے میرے آقا، سب شہید ہو گئے، میں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بھی مصائب آ جائیں تو برداشت ہو سکتے ہیں، مگر اس معصوم کی حالت اب نازک ہو چکی ہے اور یہ مہکتا ہوا پھول اب کملا رہا ہے۔ 18 سال کا علی اکبر اپنی جوانی لٹا گیا، قاسم نانے کے دین پر اپنی جان دے گیا، عباس علمدار اپنے بازو قلم کروا کر شہید ہو گئے، بلکہ تمام رفقا اور عزیز و قارب اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، مگر آقا اب اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی، دیکھیے یہ کس طرح تڑپ تڑپ کر بے خود ہو رہا ہے۔ حضور قصور ہے تو ہمارا، بیعت نہیں کی تو ہم نے نہیں کی، اس بچے کو کیا علم اور اس کا کیا قصور؟ خدا را اس کو گود میں اٹھا لو اور ان سنگ دل ظالموں کے پاس لے جاؤ، شاید وہ کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرے مل جائیں۔ جب حضرت امام علیہ السلام نے شہربانوں کی اس آرزو کو سنا تو آپ نے فرمایا، شہربانوں میں جانتا ہوں کہ تو نوشیروان عادل کی پوتی ہے، تو ریشمی بستروں پر سونے والی، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی، محلات میں رہنے والی، میں نے ساری زندگی تیری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے، مگر آج حسین اصغر کے لیے پانی لانے میں مجبور ہے۔ بالآخر حضرت شہربانوں کے اصرار پر امام برحق نے فرمایا، مجھے امید تو نہیں کہ میں ان سنگ دلوں کو میرے اس کم سن پر کوئی ترس آئے، مگر تمام حجت کے لیے، تاکہ کل قیامت کے روز یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اپنے نور نظر کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر دشمن کی طرف چل دیے اور فرمایا، اے بے وفاؤ، اگر قصور ہے تو میرا، اگر جدیدی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا، اگر بیعت نہیں کی تو میں نے نہ کی، یہ میرا بچہ بے قصور ہے اور یہ کسی بیعت کو جانتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی تیر اور تلوار ہے، اور دیکھو یہ کس طرح پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی کو دیکھو، اسے 2 گھونٹ پانی کے دے دو، اور اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے جام لے کر دوں گا۔ مگر ان جفاکاروں میں سے کسی پر بھی کوئی اثر نہ ہوا اور کسی کو بھی بے گناہ شیر خوار پر رحم نہ آیا، بلکہ بدلے پانی دے لشکر جزید ولوں آ گیا ہرمل دا تیر ویکھو، ہتھاں وچ معصوم دی لاش تڑپدی ہوئی سید ہو گیا دلگیر دیکھو۔ پانی کے بدلے بدبخت و سیاہ باطل ہرمل نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق مبارک کو چھیدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر کھینچا تو معصوم بچے نے تڑپ کر جان دے دی۔ باپ کی گود میں ایک نور کا پتلا خون میں نہلا گیا اور چمنستان زہرا کا ایک مہکتا ہوا پھول مرجھا گیا۔ ادھر اہل خیمہ کو یہ گمان ہے کہ بے رحم و بے درد اس بچے کو تو ضرور پانی دے دیں گے، مگر جب امام علی مقام اپنے معصوم کو خیمہ کی طرف لائے
اور ماں نے دیکھا کہ بچے میں اب وہ تڑپ نہیں ہے، وہ بے قراری نہیں ہے جو پہلے تھی، اور اب بچہ سکون سے ہے، شاید پانی پی آیا ہے۔ جب امام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا پانی تو نہیں ملا مگر حوض کوثر کا مہمان بن آیا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھول کھل کھل کے بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجا گئے۔ صبح سے شام تک تمام جانے سارے اہل بیت و خاندان نبوت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھوں کے تارے بھی، بھائی بھی، بہن کے لاڈلے بھی، باپ کی نشانیاں بھی۔ ان پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں، کوئی رونے والا بھی نہیں، اگر ہے تو صرف اکیلا حسین، جس کے سامنے قدم قدم پر ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے اور غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں، سوگوار مائیں، پریشان حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ صرف اکیلا حیدر کا لال موجود ہے جو اس قافلے کی آخری امید ہے۔ آخر امام علی مقام خیموں میں تشریف لے گئے، کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر بیمار عابد کو گلے سے لگاتے ہیں، کبھی مدینے سے آئی ہوئی کمسن بیٹیوں کو مایوس کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تمہارا معاملہ نازک تر ہوگا اور تمہارے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا، گھبرانا نہیں، کوئی ساتھی نہیں تو نہ صحیح، اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے نا۔ صبر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ جس کا ساتھی ہو اسے کسی ساتھی کی حاجت نہیں، یہ دنیا فانی ہے، اس کا عیش و آرام اور ہر چیز فانی ہے، جو پیدا ہوگا وہ فنا ہوگا، جو آج ہمیں مار رہے ہیں کل وہ بھی مر جائیں گے۔ ظالم اور مظلوم دربار الہی میں پیش ہوں گے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے منتخب فرمایا ہے اور شہادت کے بلند منصب کے لیے چن لیا ہے۔ امام علی مقام آخری باتیں کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے کہ سکینہ باپ سے لپٹ گئی اور بے قرار ہو کر ابا جان سے کہا ابا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں آپ کے بعد یتیم ہو جاؤں گی، باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، کون ہے جو شفقت سے میرے سر پر پیار دے گا؟ امام علی مقام نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان میں جانے کی تیاری مکمل کی۔ جب سواری پر سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب نہ قاسم ہیں، نہ عمر، ابو بکر، نہ عثمان، نہ اون و جعفر اور نہ عباس ہیں، اور جب میدان جنگ سے روک لیں، علی اکبر بھی آرام کی نیند سے سو چکے ہیں۔ کاش اس وقت کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ رکاب تھامے اور سوار کرائے۔ دل میں یہ غم لیتے ہوئے میدان کارزار میں پہنچے، حق و صداقت کے روشن آفتاب نے سر زمین کربلا میں طلوع فرمایا، نواسا رسول گھر لٹا کر کنبہ کو آ کر سر بکف میدان میں موجود ہیں۔ سامنے یزیدی لشکر ہے، اکیلا فاطمہ کا لال، مگر قربان جائیں اس حسین علی مقام کی عظمت پر، مصیبتوں کے ہجوم میں بھی پیشانی مصطفیٰ پر شکن تک نہیں پڑتی۔